قوم لوط کی کہانی قرآن مجید میں ایک اہم سبق آموز واقعہ کے طور پر بیان کی گئی ہے، جو نبی لوط علیہ السلام کے قوم کے گناہوں اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر کرتی ہے۔ یہ کہانی ایمان، اخلاق اور نیکی کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے ایک اہم سبق فراہم کرتی ہے۔ قوم لوط سدوم اور عمورہ کے علاقے میں رہتی تھی اور وہ غیر فطری اعمال جیسے ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا قرآن مجید میں 27 بار ذکر کیا ہے۔ قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کا مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ ان کا ملک بہت آباد ملک تھا، خوشحالی عام تھی۔ اس قوم میں ایک بڑا عیب تھا، وہ یہ کہ بتوں کو پوجنے کے ساتھ ساتھ یہ قوم لڑکوں سے بدکاری بھی کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حیات طیبہ میں جو بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، ان میں قوم لوط کا قصہ اور ان پر نازل ہونے والا بہت بڑا عمومی عذاب ہے۔ اس قوم میں بد کرداری اور بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ پھر اللہ کی طرف سے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور والد ہاران کے بیٹے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ میں گزرا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کی اجازت سے اور حکم سے ان کے علاقے کو چھوڑ کر علاقے سدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور معصیت میں اس قدر مبتلا ہے کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ تھی۔ دوسرے عیوب اور فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل میں مبتلا تھی، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کے بجائے مرد لڑکوں سے سمبند بناتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس وقت تک اس عمل کا قطعی رواج نہ تھا۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کو ایجاد کی، اور اس سے بھی زیادہ شرارت اور خباثت اور بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بد کردار بدکاری کو عیب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس بے حیائی کو فخر و مباحت کے ساتھ کرتے۔ یہاں کے رہنے والے لوگ فاسق اور فاجر اور بدترین کافر تھے، اور سیرت کردار میں تمام دنیا سے بدترین تھے۔ راہگیروں کو لوٹتے اور مجلسوں میں برا کام کرتے اور ایک دوسرے کو ہر کام سے نہ روکتے تھے، بلکہ وہ خود بھی برا کام کر گزرتے تھے۔ بدترین کردار عمل والے لوگ تھے، اور انہوں نے ایسی بے حیائی کے کام میں بنیاد ڈالی جو ان سے پہلے کسی کے تصور و خیال و وہم و گمان میں نہ تھی۔ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے اور عورتوں کے قریب نہ جاتے تھے، جبکہ عورتوں سے نکاح کر کے ان سے مت متاع ہونے کا اللہ نے حکم دیا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کی برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی فحش کام میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، بلا شبہ تم عورتوں کے بجائے اپنی شہوت مردوں سے پوری کرتے ہو، یقیناً حد سے گزرنے والے ہو۔ ان کو حضرت لوط علیہ السلام نے ان بے حیائیوں اور خباثتوں سے ملامت کی اور شرافت اور طہارت کی زندگی رغبت دلائی، اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے ہیں ان کو سمجھایا۔ ان کو حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان بدکاروں پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ اس کام کی طرف 2 قدم اور آگے بڑھتے جاتے، اور وہ کہتے، یعنی اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لا کر دکھا، ہم کو نہ تو تیرے نبی ہونے پر یقین ہے اور نہ ہم تم کو سچا جانتے ہیں۔ اتنا جھٹلا دینے کے بعد بھی حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سیدھے راستے پر لانے سے باز نہ آتے تھے، اور نہ ہی یہ چاہتے تھے کہ ان پر عذاب آئے اور نہ وہ تباہ ہو جائے، بلکہ وہ ان کا پورا خیال رکھتے تھے۔
سورہ الاعراف آیت نمبر 80 اور 87۔ اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کے بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے جہاں والوں میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ تو ان سے ان کا جواب کچھ نہ بن پڑا اور بولے ان لوگوں کو یعنی لوط اور ان کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اگر ہم ناپاک اور بے حیا اور وہ بڑے پاک باز ہیں تو ان کا ہماری بستی میں کیا واسطہ، ان کو یہاں سے نکال دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق لوٹ مار اور اس قسم کی بد اخلاقیاں بہت برے اعمال ہے۔ تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفل اور مجلسوں میں کرتے ہو اور شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح سناتے ہو گویا یہ کار نمایاں ہے جو تم نے انجام دیے۔ قوم نے اس نصیحت کو سنا، غم و غصے سے تلملا اٹھے اور کہنے لگے لوط بس یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اور اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کر کے بار بار ہم کو ڈراتا ہے، اور اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا تیرا فیصلہ ہو جانا ہی اب ضروری ہے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری جاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 اشخاص سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت ہی متواضع اور مہمان نواز تھے اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے وسیع تھا، اس لیے ان تینوں کو دیکھ کر وہ بے حد مسرور ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور بچڑا ذبح کر کے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیے، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا یہ کوئی دشمن ہے جو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور خوف زدہ ہوئے کہ آخر یہ کون ہے۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو ان سے ہنس کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے سدوم جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں بلکہ ملائکۃ اللہ ہے۔ فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط کے یہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈرے کہ یہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ کے پاک فرشتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام جب دیکھا کہ مہمان میرے گھر میں رہنا ہی چاہتے ہیں اور اشاروں میں کہنے سے بھی نہیں جاتے، تو شام کے وقت لا کر ان کو اپنے گھر میں چھپا دیا اور اپنی بیوی سے ان کی مہمانی کرنے کو کہا، اور یہ بھی کہا کہ ان مہمانوں کا حال کسی سے مت کہنا اور کسی کو اس معاملے کی خبر بھی نہ ہونے پائے۔ بیوی تو کافر تھی، اس نے بہانے سے نکل کر قوم کو بتا دیا تاکہ لوط علیہ السلام کا دل پھٹ جائے۔ وہ جا کر قوم والوں سے بولی ان لڑکوں کی خوبصورتی کا کیا تعریف کہوں، ان کی خوبصورتی اور سڈولے پن کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا سنتے ہی قوم والے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور لڑکوں کو بدکاری کرنے کی مانگ شروع کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت عاجزی سے کہا اے قوم والو، میری مانو اور مجھے مہمانوں کے لیے رسوا نہ کرو۔ تم بدکاری کے بجائے قوم کی بیٹیوں سے نکاح کر اپنی خواہش کیوں نہیں پوری کرتے؟ مطلب یہ کہ تم مہربانی کر کے ان مہمانوں کو نہ ستاؤ۔ ان کافروں نے کہا رہنے دو اپنی نصیحت، مجھے بیٹیاں نہیں چاہیے، ہمیں تو صرف یہ لڑکے چاہیے جو تیرے یہاں مہمان ہیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس معاملے میں بہت پریشان پایا
تو چپکے سے ان کے کان میں یہ خوشخبری ڈالی کہ ڈرو نہیں، آپ اور آپ کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا، مگر آپ کی بیوی انہی بے حیائیوں کی رفاقت میں رہے گی اور تمہارے ساتھ نہ دے گی، اس لیے آپ ایمان والوں کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں، اور جب جانے لگے تو کوئی پیچھے لوٹ کر نہ دیکھے گا اور تیز قدم آگے نکل جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اور تمام ایمان والوں نے ایسا ہی کیا۔ اس خبر سننے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی جان میں جان آئی۔ آخر شب ہوئی، اول ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو تہ و بالا کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی پروں کی ہوا ان کی آنکھوں میں لگائی۔ خدا کی قدرت دیکھیے، سب کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ وہ بددین اندھا ہو کر اپنے گھروں کو بھاگے اور گرتے پڑتے اپنے گھروں کو پہنچے، کوئی پیچھے کوئی آگے۔ آخر عذاب الہی کا وقت آ پہنچا۔ ابتدا شب ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس زمین کے 7ویں فر طبق تک اپنے پر پھیلائے، ان چاروں شہروں کو اکھاڑ کر اپنے پروں میں لے لیا اور آسمان کے قریب لے جا کر اوندھا گرا دیا۔ فرشتوں نے پتھروں کی بارش شروع کر دی، آن ہی آن میں سب ہلاک ہو گئے، آبادی میں ان کا کوئی نشان ہی باقی نہ رہا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی ضروری ہے اور ان سے روگردانی کا انجام سخت ہو سکتا ہے۔ یہ قصہ انسان کو ایمان، اطاعت، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی تنبیہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔